بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور نفسیاتی عارضے کے متعلق گفتگو ہے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی عارضہ ہے کہ جس کے متعلق میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد بے شمار اس بیماری کے بھوت پھر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے بہت ارلی سٹیج کے اوپر نہ ارد گرد والوں کو پتہ چلتا ہے اور نہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس بیماری کے شکار ہو چکے ہیں۔ یہ بیماری ہے شیزوفرینیا کی۔ میرے علم میں یہ بیماری سب سے پہلے کوئی 94-95 میں آئی، 1994-95 میں۔ میرے قریبی دوست ولی محمد، جو اس وقت گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے لاہور میں ایم ایس سی سائیکالوجی کر رہے تھے، انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ اس طرح ہم اپنے کالج کے ٹور کے اوپر فاؤنٹین ہاؤس جا رہے ہیں، اور فاؤنٹین ہاؤس کا جو مین تعارف اس وقت بھی یہی تھا کہ فاؤنٹین ہاؤس میں زیادہ تر شیزوفرینیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں۔ فاؤنٹین ہاؤس ڈاکٹر رشید چودھری، جو ایک مایہ ناز اور میرے خیال میں اپنے وقت کے بیسٹ سیکیٹرسٹ تھے، ان کا ایک آئیڈیا اور ان کی ایک کاوش تھی جو آج تک بھی لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ بہرحال شیزوفرینیا کا اس وقت میرے بہت زیادہ میں اس کو اسٹڈی نہ کر سکا، اور نہ ہی مجھے اس کے متعلق کوئی خاص علم ہوا، لیکن اس بات سے کوئی 10 سال بعد جب میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا مینٹل ڈس آرڈرز کے اندر، تو جو ارلیسٹ بیماریاں یا نفسیاتی عارضے میں نے پڑھنے شروع کیے وہ شیزوفرینیا سے متعلق تھے۔ اور آگے چل کر شاید اس کے اندر زیادہ دلچسپی اور اس کے اندر زیادہ معلومات لینے کی ایک اور وجہ یہ بنی کہ میرا جون سا روحانی دنیا کے ساتھ تعلق بنا، اور خاص طور پہ مختلف درگاہوں، درباروں، مزاروں، خانقاہوں پہ میرا آنا جانا شروع ہوا، تو میں نے وہاں پہ وہ چیزیں جو میں شیزوفرینیا کے پیشنٹس کے متعلق، ان کے سمٹمز کے متعلق پڑھ چکا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ نہ صرف کہ میں نے وہاں پہ آنے جانے والے سالکوں یا مریدوں میں بھی بعض لوگوں میں وہ نشانیاں پائیں، بلکہ آپ کے لیے شاید حیرت ہوگی کہ میں نے کچھ ایک دو پیر صاحبان بھی ایسے دیکھے جس کے اندر وہ واضح طور پہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ نظر آئے۔ ان میں سے ایک خاص طور پہ ایک ایسے پیر صاحب تھے جن کے اوپر میں نے برسوں ان کے اوپر ایک قسم کی تحقیقی طور پہ نظر رکھی، اور وہ ان کے بیانات بھی کیسٹس کی صورت بھی میں نے سنے، اور کچھ ان کی محفل میں جو چند لوگوں کی ہوتی تھی اس میں بیٹھنے کا اتفاق بھی ہوا۔ تو جب وہ اپنی خاص طور پہ روحانی واردات یا کیفیات کی باتیں کرتے، یا خاص طور پہ ایک جلالی سے موڈ میں آ کے بعض دفعہ وہ ایسی گفتگو کرتے جس کا آپس میں ربط نہ ہوتا، تو میرا ہر دفعہ یہ یقین بڑھ جاتا کہ یہ صاحب جو پیر صاحب بنے بیٹھے ہیں یہ بیسیکلی شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں۔ تحقیق جاری رہی، اور ایونچولی خیر ان کے متعلق مجھے واضح ثبوت اس طرح سے ملے کہ پتہ چلا کہ کسی زمانے میں وہ پیر صاحب کسی سیکیٹرک ہاسپٹل میں 2 ماہ کے لیے اپنی ان ایشوز کی وجہ سے ایڈمٹ بھی رہے ہیں، لیکن پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا یا لوگوں کا کمال تھا کہ وہی شیزوفرینیا کے پیشنٹ جو سیکیٹری وارڈ کے اندر ایڈمٹ بھی رہے، وہ ایک وقت میں بہت بڑے پیر تو نہیں لیکن درمیانے درجے کے ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں مریدین کے پیر صاحب بھی بن گئے۔ تو اب میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح کہ شیزوفرینیا کا جو مرض ہے، سب سے پہلے کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ موجودہ سیکیٹری کی جو سائنسز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد جو اس مرض میں یا عارضے کا شکار ہوتی ہیں، بیسیکلی وہ انہیریٹنس سے یہ بیماری اٹھا لیتی ہیں، یعنی کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں یا نانا یا دادی کے فیملی کے اندر سے کسی نہ کسی کو اگر شیزوفرینیا کا فل کوکڈ یا ہاف کوکڈ عارضہ رہا ہے،
تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کی آف سپرنگ کے اندر یا آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر یہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی ایک یا ایک سے زائد اولاد کے اندر یہ چیز نمودار ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اس انہیریٹنس کی ایشو کے علاوہ حسب معمول دوسری نفسیاتی عارضوں کے مطابق یہ بھی ایک ایسا مرض ہے جو انوائرمنٹ میں خاص طرح کے اگر بچپن میں یا لڑکپن میں، جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں، خاص طرح کی مشکل پیچیدہ یا شاکڈ لائف گزرے تو تب بھی یہ عارضہ لاحق ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تیسرا طرہ یہ کہ کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر دین کی صحیح سمجھ یا اس کی سمت جون سی ہے وہ پراپرلی گائیڈڈ نہیں ہے، اور اسپرچویلٹی کے اندر بھی پچھلے کئی سو سالوں کے اندر مختلف ایسی چیزیں داخل ہو چکی ہیں جن کا اصل اسلام یا اصل اسلامی تصوف یا طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس نفسیاتی عارضے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف درگاہوں کے اوپر اور خانقاہوں کے اوپر میرا ایک اتفاق رہا ایسے لوگوں سے ملنے کا، اور میرے خیال کے مطابق جو اس معاشرے کی مظلوم ترین اگر کوئی طبقات ہیں عورتوں کے علاوہ، تو اس میں ایک شیزوفرینیا کے پیشنٹس اور ان کی فیملی والے ہیں۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب جب کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر کچھ آہستہ آہستہ ایجوکیشن پھیل رہی ہے سیکیٹرک ایشوز کے متعلق، تو بعض لوگوں کو، یا سمجھ لیجئے کہ 10 میں سے 2-3 لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جن کی آئیڈینٹیفیکیشن ایز اے شیزوفرینیا پیشنٹ کی ہو جاتی ہے، اور ان کی فیملی کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یا بچی کو شیزوفرینیا کا عارضہ ہے۔ لیکن زیادہ بڑی تعداد ایسی ہی ہے ابھی تک کہ جس کے اندر اس کو شیزوفرینیا یا نفسیاتی عارضے کی بجائے مجذوبیت کی حالت، جی ہاں اس کو خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے متعلق جو گمان کیا جاتا ہے کہ یہ جذب یا مجذوب کی حالت میں ہیں اور اس وجہ سے آل فول باتیں کر رہے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد اصل میں مجذوبیت کا شکار نہیں ہوتی بلکہ شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہوتی ہے۔ تو جب کسی بندے کو شیزوفرینیا کے پیشنٹ کو ماننے کی بجائے اس کو مجذوب یا بزرگ سمجھ لیا جائے تو بھلا اس بیچارے کا علاج کون کرائے گا؟ بلکہ الٹا اس کے گھر والے اور اس کے ارد گرد کے لوگ ایسے پیشنٹ سے مرعوب ہوتے ہیں۔ نشانیاں اس کی بڑی آسان سی ہیں، اگر غور کریں گے تو بڑے آرام سے پتہ چل جائے گا۔ بیسیکلی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بیماریوں کا ایک اجتماع ہے، لیکن جو اس کی بظاہر نشانی ہے وہ بے ربط باتیں ہیں۔ خوف زدہ ہونا ہے، کام کاج اور لوگوں سے پرے رہنا ہے، ہر ایک پہ شک کرنا، اس حد تک کہ ان کے خیال کے مطابق اکثریت جو شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہوتی ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگ میرے میاں بھی، میرا اگر عورت ہے تو میرا میاں، اور اگر مرد ہے تو میری عورت یا میری اولاد اصل میں مجھے قتل کرنا چاہتی۔ اور یہ پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی ساری باتیں اگر کوئی اسپرچول ورلڈ میں مرید کی بجائے پیر بھی بنا بیٹھا ہو اور وہ شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہو تو وہ بھی نہ صرف کہ ایسا سوچتا رہتا ہے بلکہ ایسی باتیں ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھار کرتا ضرور ہے۔ اور اس کی ہونے کی وجہ جس طرح میں نے آپ کو بتائی کہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو انہیریٹنس میں آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ نفسیاتی عارضہ ہے کہ جس کے اندر کوئی خیالی یا صرف اوپری سطح کے اوپر عارضہ نہیں چل رہا، بلکہ یہ بیماری ایک ایسی خوفناک بیماری ہے جو دماغ کے حصوں یا مختلف پارٹس کو، خاص طور پہ پری فرنٹل کارٹیکس جو انالیٹک کام کرتا ہے،
اس کی کیمسٹری بھی چینج کر دیتا ہے اور اس کا سٹرکچر بھی چینج کر دیتا ہے. خاص طور پہ پری فرنٹل کارٹیکس کا جو شرنک ہو جانا ہے وہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ میں ایک عام بات ہے، جس کی وجہ سے چیزوں کو انالائز کہ کس چیز کا کس سے ربط ہے، کون سی بات پہلے کرنی ہے، کون سی بات درمیان میں، کون سی بات اینڈ پہ کرنی ہے، یہ درمیان والی بات پہلے والی بات آخر میں، اس طریقے سے کرتے ہیں. لیکن آپ کو کیونکہ میرا ان لوگوں کو آبزرو کرنے کا بہت زیادہ مجھے موقع ملتا رہا دو طریقے سے. ایک تو جب ولی محمد سے میں نے یہ سننے کے بعد اس کے 10 سال بعد شیزوفرینیا کو پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا، تو انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ لاہور میں پرانی انارکلی کے جو چائے کے کھوکے ہیں، رات 10-11 بجے 2-3 ایسے کھوکے ہیں چائے کے، جہاں پہ شیزوفرینیا کے پیشنٹس کا اجتماع ہوتا ہے اور یہ چائے پینے آتے ہیں. میں کئی راتیں ان کے ساتھ کئی گھنٹے ان کے قریب بیٹھ کے ان کی باتیں سنتا رہا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں. اسی وجہ سے جب میں مختلف درگاہوں یا خانقاہوں میں گیا اور وہاں پہ لوگوں سے میرا اتفاق ہوا ملنے کا یا گفتگو کرنے کا، تو وہ ایکسرسائز یا وہ تجربہ جو میں نے وہاں پہ کیا ہوا تھا چائے کے کھوکوں پہ، وہی میرے کام آیا. اب آ جائیے اس مسئلے کے اوپر کہ اگر کسی کو خاص طور پہ اس کو خدا نہ خواستہ انہیریٹنس کی وجہ سے ہو گیا ہے یا اس کی ایک بچپن شاکڈ انوائرمنٹ میں گزرا ہے، تو اب اس کا کرنا کیا ہے؟ بدقسمتی سے ابھی تک شیزوفرینیا کا مکمل علاج موجود نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کی مینج ضرور ہو جاتی ہے کہ بندے کی زندگی گزر سکتی ہے. لیکن سب سے پہلے تو اس میں آئیڈینٹیفائی اور ماننا بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ مجذوب یا بزرگ یا پیر یا روحانی طاقتوں کا مالک نہیں، بلکہ شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے. یعنی کہ ایکسیپٹنس آف دا بیماری یا ایکسیپٹنس آف دا ڈیزیز از دا فرسٹ تھنگ. اس کے بعد دوائیاں تو اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں، وگرنہ یہ آپ کے برین کے سٹرکچر کو ایسا پیچیدہ اور ایسا نقصان پہنچاتی جائے گی یہ بیماری کہ آخر کار آپ کا مختلف قسم کے آپ کو اس بیماری کے علاوہ بھی برین ڈیمیج کے عارضے ہوتے جائیں گے. بیماری تو اس کا ہے ہی ہے کہ اس کی علاج سب سے پہلے دوائیوں سے کیا جائے، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سوشل لائف کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو وہاں پہ لائف کونسلر کا یا سائیکالوجسٹ کا بھی بہت اہم اور بہتر رول ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کوئی ایسا اپنا اس کا دوست بن جائے یا ساتھی بن جائے، خاص طور پہ اس پیشنٹ کا جس کو پتہ ہے کہ مجھے شیزوفرینیا ہے، اس کو ریالٹی اور آئیڈیا یا خیالی بات اور اصل بات کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ بتا دے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بتانے کے بعد اس کے اندر سے یہ خیالی باتیں نکل جائیں گی، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ میں خیالی طور پہ دیکھ رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں، سامنے اصل میں کوئی بندہ، بچہ، عورت نہیں کھڑی، یہ میری ذہن کی پیداوار ہے. بالکل اس طرح آپ کے حوصلے کے لیے بتاؤں کہ جان نیش نامی ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا جس کو نوبل انعام بھی ملا، اور اس کی نوبل انعام کی جو کام تھا اس نے بے شمار سائنسز پہ بڑا امپیکٹ ڈالا. وہ اپنی عین جوانی سے لے کر مرتے دم تک شیزوفرینیا کا ایک کرونک پیشنٹ تھا، اس حد تک کہ ساری زندگی اس کو مختلف کریکٹرز جو تھے ہی نہیں اس سے باتیں بھی کرتے رہے اور اس کے ارد گرد نظر بھی آئے. لیکن وہ لکی تھا کہ اس کو ایسے دوست اور اس کو خاص طور پہ بیوی ایسی مل گئی جنہوں نے دوائی بھی ریگولر رکھی اور ساتھ ساتھ جان نیش کو یہ سکھایا کہ تو کس طریقے سے اپنے آپ کو خیالی دنیا کے ساتھ ریئل ورلڈ میں چلا سکتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آخر کار نوبل جیسے ایک بڑے انعام تک پہنچ گیا. اگر آپ اس کے متعلق فلم دیکھنا چاہیں تو اس کی ریئل لائف پہ فلم بنی ہوئی ہے بیوٹیفل مائنڈ. دیٹ از ون آف دا بیسٹ موویز
جو شیزوفینیا کے پیشنٹس پہ ہے. لیکن شیزوفینیا کی جو ٹیکسٹ بک سب سے اچھی فلم ہے جس کو آپ اگر سمجھنا چاہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، وہ 70s کی ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے ون فلیو اوور دا کوکوز نیسٹ. اس سے آپ کو مزید پتہ چلے گا. تو بہرحال آج کی ویڈیو میں نشانیاں اور بیماری کے آئیڈینٹیفیکیشن بتانے کے علاوہ ہمیشہ کی طرح عرض یہ ہے کہ پلیز کسی بھی بندے کو بزرگ یا مجذوب قرار دینے سے پہلے ذرا غور کر لیجئے کہ کیا یہ چیزیں جو کہہ رہا ہے کہ مجھے نظر آتی ہیں یا سنائی دیتی ہیں، یا یہ جو اپنا بیہیویئر کر رہا ہے، یہ واقعی ہی روحانیت ہے یا شیزوفینیا کا کوئی کارنامہ ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.